أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال الله تعالى في مقام آخر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. وقال الله تعالى في مقام آخر قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب کریم کا احسان اور اس کا کرم کہ آج کا جمعہ کا یہ بابرکت مبارک دن نصیب کیا. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم صحیح معنی میں حقیقی معنی میں رب کریم کی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس کے احکامات اوامر نواہی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کروڑہ بار درود، جن کے صدقے جن کے وسیلے ایمان کی دولت نصیب ہوئی. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب الکریم سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گہرے دوست ہیں. اللہ رب الکریم سورہ صف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ نور ایمان کو اپنی منہ کی پھونک سے بجھا دیں. یطفئوا نور اللہ بافواہہم. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک لحظہ یہ چاہتے ہیں کہ نور ایمان کو یہ مسلمانوں کے دلوں میں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ. اور اللہ رب الکریم اس نور کو اتمام بخشنے والا ہے، پورا کرنے والا ہے. اللہ رب الکریم سورہ صاد کے اندر جس آیہ مبارکہ کے حصے کی تلاوت کی، اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین.
رب کریم نے شیطان کے اس قول کو جو اس نے رب کریم کی بارگاہ میں جب وہ راندہ درگاہ ہوا، برباد ہوا، رجیم بنا، مردود ہوا، اس نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی فَبِعِزَّتِكَ، اے رب کریم پس تیری عزت کی قسم، تیری ذات کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمام کے تمام کو اغوا کروں گا۔ غوا یغوی یعنی اس کے حواس کو اپنے تمام تر احساسات کے تابع کر دوں گا۔ یہ ان 3 مقامات سے آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور یہ مختصر سا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ حالیہ حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ اسرائیل جس طرح فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، جس طرح بچیاں، بچے، بزرگ، جوان ظلم کی بھیٹ چڑھ رہے ہیں، ہم نے شروع سے ہی کسی بھی طور پر عرب کی اور فلسطین بالخصوص اور یہود کی، اسرائیل کی اس جنگ کو اپنی جنگ نہیں سمجھا۔ اگر اپنی جنگ سمجھتے اور جب سے اس ناپاک، پلید، ناجائز ریاست اسرائیل جو کہ وجود میں آئی، اس کے ساتھ جو معاملات ہوئے اور اس کی بنیادیں رکھی گئی، اس وقت اگر مسلمان اپنی کوششوں کے ساتھ، اپنے معاملات کے ساتھ، جہاد کے جذبات کے ساتھ اس کے سامنے بند باندھتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال مبارکہ میں ہے کہ ایک ملحمۃ العظمی، ملحمۃ الکبریٰ ہوگا۔ ملحمہ کہتے ہیں جنگ کو، جدال کو، کہ ایک بڑی جنگ ہوگی اور اس جنگ کے نتیجے میں مسلمان وہ اکثریت کے اندر ہو کر کفار پر غلبہ پائیں گے۔ اس کے حالات، احوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے قبل آج ہم مسجد اقصیٰ کو اون نہیں کرتے۔ مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہمارا قلبی روحانی تعلق اس طریقے کا نہیں ہے، اور اگر آپ سوشل میڈیا پر معاذ اللہ جو یوتھیے جو اپنے فرسودہ خیالات، ایتھیسٹ، معاذ اللہ لادینیت، جو معاذ اللہ کسی رب کے وجود کے قائل نہیں، معاذ اللہ وہ لوگ جو برے عقائد، پراگندہ عقائد لے کر بیٹھے ہیں اور لوگوں کا گمراہ کرتے ہیں اور لبادہ اسلام کا اوڑھتے ہیں، ان تمام احوال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے کے کلمات اور جس طریقے کی باتیں وہ کرتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں یہود کے ساتھ معاذ اللہ جو کچھ ہوا یہ غلط ہو رہا، یعنی اتنا ظلم ہونے کے باوجود اسرائیل اپنے تمام تر راکٹس بھیج رہا ہے، اس پر ٹیئر گیس، آنسو گیس چھوڑ رہا ہے، ان کے بچوں کو شہید کر رہا ہے، ان کے بزرگوں کو شہید کر رہا ہے۔ حماس کی جانب سے چند راکٹ گرے تو وہ کہتے ہیں بڑا ظلم ہوا، استغفر اللہ العظیم۔ اتنے اندھے ہو گئے، زمین کی آنکھیں اس قدر بند ہو گئی کہ انہیں وہ ظلم نظر نہیں آتا، اور چند راکٹ جو ان کے رہائشی علاقوں میں آ کر گرے انہیں اس کا بڑا دکھ اور غم ہے۔ تو یہ جانچنے کا معیار ہے، کسوٹی ہے جو کہ معاشرے نے آپ کو عطا کی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کریں۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس طرح کئی بار آپ کی خدمت میں کعبۃ اللہ کی تعمیر بیان کی، سب سے پہلے اللہ رب الکریم کے حکم سے ملائکہ نے بیت المعمور کے نیچے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد جو دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی،
امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر درج فرمایا، جلد نمبر 6 کے اندر فضائل کے باب میں، کہ جب رب کریم کی جانب سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اس سرزمین پر چلے جائیں جو کہ وہ تمام تر خطہ شام کا ہی خطہ کہلاتا ہے۔ آج شام بڑا جکڑ دیا گیا ہے، حدود اور قیود اس کے حدود اربع وہ مختصر کر دیے گئے ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر مسجد اقصی، بیت المقدس، مصر، یروشلم، اس سارے علاقے، لبنان، عراق، یہ تقریباً تمام عراق کے علاوہ کے تمام تر حصے یہ شام کے اندر کہلاتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں اور بیت المقدس کی مسجد اقصی کی تعمیر کریں، اور آپ نے وہاں پر تعمیر فرمائی۔ کعبۃ اللہ کے بعد دوسری مسجد اس زمین کے اندر وہ مسجد اقصی تھی، بیت المقدس تھی، اور پھر 70,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات وہاں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 ماہ یا 17 ماہ تک وہاں پر منہ کر کے نماز کو ادا کیا، اور اس سے قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدنی دور مبارکہ سے پہلے مکی دور کے اندر 13 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی کی جانب ہی نماز ادا فرمائی، لیکن کعبۃ اللہ اس کی جہت کے درمیان ہوتا، اس سمت میں کھڑے ہوتے جس سمت میں کعبۃ اللہ بھی درمیان میں ہوتا، مسجد اقصی بھی درمیان میں ہوتی، لیکن یہ معاملہ مدینہ منورہ کے اندر بالعکس ہو گیا۔ ایک جانب مشرق کی طرف تھی تو دوسری جانب جنوب کی طرف تھی، شمالاً جنوباً فرق ہو گیا۔ ممکن نہ تھا کہ ایک سمت کے اندر نماز کو ادا کیا جا سکتا، تو 16 یا 17 ماہ آپ نے نماز کو مسجد بیت المقدس کی طرف نماز کر کے ادا کی۔ اس کے بعد میں آپ کی جانب سے خواہش رب کریم کی جانب میں حکم ہوا، وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی کہ اے محبوب، آپ جس وقت جس سمت آپ اپنا چہرہ انور قد نرى تقلب وجهك في السماء، آپ جہاں چاہیں اپنے چہرہ انور کو پھیر لیں، اللہ رب الکریم آپ کی منشا کے مطابق آپ کے قبلے کو بدل دے گا۔ لیکن مسجد اقصی، بیت المقدس، اسلام اور فرزندان اسلام پر واجب ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ آج ہم دیکھیں گے، میں آپ کو چند اس مختصر وقت کے اندر چند چیزیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا کہ ساتھ ساتھ کہ آج کے ہمارے وہ حکمران 57 اسلامی ممالک، 57 اسلامی ممالک میں صرف غیرت تھوڑی بہت جو دکھائی وہ 3 اسلامی ممالک نے دکھائی، ترکی نے، کویت نے، پاکستان نے، اور لفظی طور پر مذمت کی قرارداد پیش کی، لیکن کیا مذمتی قراردادوں سے معاملات حل ہوتے ہیں؟ اقوام متحدہ کا ادارہ، یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ، یہ کیا کر رہا ہے؟ آج ہمارے مسلمانوں کی ساری تمام تر توجہ حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ رونا یہ روتے ہیں فلاں جگہ پر، کوسوو کے اندر، بوسنیا کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر جو کچھ ہوا، وہاں پر امن فورسز بھیجی گئی اور یو این نے وہاں جا کر امن کروایا، لیکن امن کے اندر اس آڑ کے اندر کیا کام کیا گیا انسان کبھی اس پر غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا، کیونکہ مطالعہ ہم سے بہت دور ہے۔ یہود نے ہمیں پڑھا، گولڈن منیرا یہودیوں کی، اسرائیل کی وزیر اعظم گزری ہے، اس سے پوچھا گیا کہ زندگی کے اندر تیرا بدترین دن کون سا تھا اور خوشگوار ترین دن کون سا تھا؟ اب ان لوگوں کی توجہات دیکھیں
چاہے وہ جس طرح اپنی گمراہی کے اندر گم ہے، وہ اسلام کے خلاف ہیں، اپنے مذہب کے ساتھ جس طرح وہ سنسیئر ہے، سنجیدہ ہے، ہماری زندگیاں ہم جانتے ہیں جس نے شہادت کا رتبہ لیا اللہ رب الکریم کی جانب سے وہ ابدی زندگی پائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب الکریم کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ امت اپنے زوال پر کھڑی ہوں۔ سب چیزیں معلوم ہونے کے باوجود معاشرے، اقوام، ممالک، اسلامی ممالک بالخصوص جس طریقے سے پیسے کی ریل پیل میں گم ہے، جس طرح سے انہوں نے جہاد کے دامن کو چھوڑ دیا، آپ ان کا موازنہ کریں اور گولڈن منیرہ کے ان کلمات کو بھی دیکھیں۔ جب کسی نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارا وہ کون سا دن خوبصورت ترین دن تھا، خوشگوار ترین دن تھا، اور اس ریاست کے ساتھ تمہارے رہنے والے جو ایام ہیں ان میں تمہارا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ تو اس منیرہ نے کہا، اللہ اس پر لعنت کرے، وہ کہتی ہے کہ جب ہم نے مسجد اقصی کے اندر آگ دہکائی معاذ اللہ، تو کہتے ہیں میں ڈر کے مارے ساری رات سو نہیں سکی، اور میرا یہ خیال تھا، وہ خود کہتی ہے میرا یہ خیال تھا کہ مسلمان اب حملہ کریں، مسلمان اب حملہ کریں، اور کہتی ہے جب صبح ہوئی تو ہمیں یقین ہو گیا، کہتے ہیں پورے عرب ممالک میں جرت ہی کسی کی نہیں ہوئی کہ وہ چوں چرا کرے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ مسجد اقصی کے اندر آگ لگائی گئی، لیکن کسی بھی ملک نے ہم پر چڑھائی نہیں کی، کسی نے ہم پر دھاوا نہیں بولا، اور اگلا دن میرا زندگی کا خوشگوار ترین دن تھا کہ آج ہم، یعنی اس نے کہا کہ وہ اسرائیل ناجائز مملکت، اس نے کہا کہ آج ہم تمام تر عربوں پر، تمام تر اسلام پر فتح پا گئے۔ آپ دیکھیں، تصور کریں کہ وہ ان کی توجہات کیا تھی، ان کا طرز عمل کیا تھا۔ ہم اسلام کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے حکمران جس طریقے سے بغیرتی کی زندگی بسر کرتے ہیں، تعیش کی زندگی بسر کرتے ہیں، جہاد کے جین کی سمجھ نہیں، جس طرح کے احوال و کردار ہمارے حکمرانوں کے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ، اور تمام تر ایک حکومت جاتی ہے تو دوسری حکومت کو برا کہتی ہے، اس سے اگلی حکومت آتی ہے فلاں نے بہت برا کر دیا، فلاں نے بہت برا کر دیا، چند خاندانوں کے درمیان یہ حکومت رہ گئی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر ڈاکے۔ جب حکومتیں اس طرز عمل کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب قوم، ملت اور ان کے اندر احوال میں تبدیلی کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامات میں سے حدیث جبرائیل بہت مشہور حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جبرائیل امین آئے، انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ مل اسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تعریف فرمائی، الاسلام ان تؤمن باللہ وملائکتہ وتؤمن بہ ورسولہ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اقدس میں عرض کی مل احسان، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جب یہ تمام تر 3 سوالات عرض کیے، چوتھا سوال جبرائیل امین نے یہ عرض کی کہ حضور قیامت کب قائم ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سائل جو سوال کرنے والا ہے مسئول سے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، اس کا علم جتنا اسے ہے اتنا اللہ رب الکریم نے مجھے بھی عطا کیا ہے۔ جب یہ بات کہیں گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کو واضح نہیں فرمایا، قیامت کب آئے گی جانتے تھے۔ اب بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جانتے نہیں تھے، معاذ اللہ، جو اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں نے گلشن اقبال نہیں دیکھا، کوئی شخص کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے گلشن اقبال نہیں دیکھا تو علامتیں بتا دیں، تو کیا کوئی شخص اس کی علامت بتا سکتا؟ نہیں بتا سکتا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جبرائیل امین نے جب یہ عرض کی کہ حضور قیامت کب آئے گی،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سائل اور مسئول اس معاملے میں اتنا ہی جانتے ہیں۔ پھر جبریل امین نے عرض کی اچھا جی اگر یہ نہیں آپ بتا رہے کہ کب ہوگی تو اس کی کچھ علامات ہی بتا دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان علامات میں سے ایک علامت یہ فرمائی کہ جب بھوکے ننگے، عرب کی بات کی کہ جن کے پیروں کے اندر جوتیاں نہیں ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں، اللہ رب الکریم جب انہیں مال عطا کرے گا، انہیں ثروت عطا کرے گا تو یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے۔ آج دیکھیں سب سے زیادہ بلڈنگیں بنانے کا رجحان عرب دنیا کے اندر ہے۔ کبھی عرب امارات بڑی بلڈنگ بنا رہا ہے، برج الخلیفہ، کبھی سعودیہ بلڈنگ بڑی بنا دیتا ہے، کلاک ٹاور بالکل عین کعبۃ اللہ شریف کے سامنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں کہ جب اہل عرب جو بھوکے ننگے ہیں وہ اپنا مال اس لیے صرف کریں گے کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں اور ان کے مقابلے ہوں گے۔ آج معاشرے کے اندر یہ رجحان عام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے 3 چیزوں کے اندر امت مشترک ہوتی ہے، پانی کے اندر، زیر زمین معدنیات کے اندر اور ہوا کے اندر۔ ایک روایت کے مطابق نار کے کلمات ہیں آگ کے، کہ جب بھی زمین میں کوئی تیل نکلتا ہے، کوئی معدنیات نکلتی ہیں تو اس کے اندر تمام امت مسلمہ مشترک ہوتی ہے، اس کا حصہ تمام ملکوں کو، مسلمانوں کو جاتا ہے۔ لیکن جب سے یہ ریاستیں قطر ہے، کویت ہے، سعودیہ ہے، یہ چند قبائل اور خاندانوں کی ملکیت کے اندر اور بادشاہیت چلائی گئی۔ کیوں چلائی گئی؟ اور وہ اس وجہ سے چلائی گئی کہ اس کے تمام انتظام انصرام ایک بادشاہت کی طرح بادشاہ کے پاس اور اس کے پیادوں کے پاس اور اس کی اولادوں کے پاس سارے حقوق منتقل، تاکہ تمام تر امت کی یہ دولت ثروت چند ہاتھوں کے اندر رہے، امت کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ لیکن احوال پھر تبدیل ہے۔ فلسطین اگر آپ تاریخ دیکھیں یہود کی، 1880 اس کے اندر یہود اس طرح بدترین زندگی گزارتے، اور یہ جو مسلمانوں سے بدلہ لیا جا رہا ہے، یہود ایسی قوم ہے کہ اپنی شکست کو نہیں بھولے، اور آج بھی وہ اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کے قلعے کو فتح فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اس دن آشوب چشم تھا، آنکھوں میں تکلیف تھی، مسلسل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی کے اندر صحابہ حملے کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کو فتح نہیں مل رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج میں علم ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ذریعے اللہ رب الکریم یہ خیبر کا قلعہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ صحابی کہتے ہیں ہر ایک کی خواہش تھی کہ کاش کہ حضور میرا نام لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کہاں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ ان کی آنکھوں کے اندر آشوب چشم ہے، تکلیف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلوایا، آنکھوں پر لعاب مبارک لگایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ آپ نے وہ جھنڈا لیا اور خیبر کے قلعے پر حملہ کیا اور رب کریم نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے ڈھال گر گئی، آپ نے خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر اسے ڈھال بنایا، ایک ہاتھ سے آپ تلوار چلاتے، ایک ہاتھ سے آپ نے وہ خیبر کے قلعے کا دروازہ پکڑا ہوا تھا۔ صحابی کہتے ہیں جب ہم اس دروازے کو اٹھانے کے لیے گئے، وہ انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا، کہتے قسم خدا کی ہم 40 بندے مل کر اس قلعے کے دروازے کو اٹھاتے تھے تو بڑی مشکل سے جا کر اٹھتا تھا۔ یہ جرت ایمانی، یہ طاقت ایمان دیتا ہے، لیکن ہم نے اسی ایمان کی تمام تر حلاوتوں کو اور حرارتوں کو ماند کر دیا ہے، ٹھنڈا کر دیا۔ 1880 کے بعد یہ یہود پٹتے پٹاتے، اس کے بعد میں یہودی سامراج نے برطانوی تمام تر ساز باز کے ساتھ، کیتھولک کے ساتھ مل کر سن 1917 کے اندر باقاعدہ طور پر
ان کے وجود کو اکٹھا جمع کرنا شروع کر دیا گیا. ان کے وجود کو جب جمع کیا اور پھر سن 40 سے 45 کے اندر ہٹلر نے تقریباً 6 ملین 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا. اور اس کا اپنا قول ہے, اس نے کہا میں چند یہودی چھوڑے جا رہا ہوں کہ لوگ مجھے برا کہیں گے کہ میں نے اتنے لوگوں کو, اتنے یہودیوں کو قتل کیا, لیکن جان لیں گے چند جتنے میں یہودی چھوڑ کر جا رہا ہوں. کہتے ہیں اس کے اپنے کلمات ہیں, اس کی کتابوں کے اندر موجود ہیں, ٹرانسلیٹڈ ہے, خود تو جرمن تھا. کہتے ہیں میں جس سازش کا پیچھا کرتا ہوں اس کے پیچھے مجھے یہودی بیٹھا ہوا ملتا ہے. کہتے ہیں میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں یہودیوں کو ختم کروں. کہتے ہیں چند میں نے یہودی اس لیے چھوڑ دیے ہیں تاکہ ملکوں کو معلوم ہوگا کہ یہ کس قدر غلیظ ترین قوم ہے. قرآن کریم نے بیان کیا ایمان والوں کی بغض میں, قرآن نے بیان کیا اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود. قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کی دشمنی کے اندر سب سے زیادہ جو دشمنی رکھنے والے ہیں وہ یہود ہیں, جیوز ہیں. تو سن 1945 کے بعد جب ان کا اس قدر کثرت سے قتل عام ہوا تو دوسری سازش کا دوسرا فیز شروع ہوا اور انہیں لا کر فلسطین کے اندر آباد کیا گیا. فلسطین کی آبادی اس وقت 95% مسلمانوں پر صرف 5%, اور وہ بھی بہت کم تعداد کے اندر یہودی یہاں بسائے گئے اور یہودیوں کو یہاں پر اسائلم ملا, پناہ گاہ ملی. اور یہ بطور پناہ گزین کے ان کے ابھی بھی انٹرنیٹ کے اوپر پرانی بہت تصاویر موجود ہیں جہاں ان لوگوں نے فلسطینی لوگوں سے التجا کی کہ ہم اس قدر ظلم کا شکار ہوئے ہیں, مہربانی فرماؤ اور ہمیں جگہ دو. بنجر زمینیں تھیں فلسطین کا وہ علاقہ, فلسطین اور غزہ کا وہ علاقہ. اگر آپ اس کا زمینی حقائق کا جائزہ لیں تو 3 طرف سے اسے مصر لگتا ہے اور ایک طرف سے اسے اسرائیل لگتا ہے. گویا کہ یہ 3 حصوں سے, اور وہاں آج جنرل سیسی کی حکومت ہے. پہلے حسنی مبارک 35-40 سال, حسنی مبارک کے دور کے اندر باقاعدہ طور پر سیمنٹ کے ذریعے فلسطین کے درمیان اور مصر کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار تعمیر کی گئی تاکہ کوئی بھی شخص وہاں سے نہ آئے, اور اس کا سارا خرچہ اسرائیل نے برداشت کیا. اسرائیل ان کے پاس تمام بینکوں کا آج نظام جو ملکوں کے اندر موجود ہے, IMF جو موجود ہے, اس کے تمام تر اگر آپ اس کے روٹس اکھاڑیں, اس کی جڑوں کو نکالیں تو سب سے اوپر اس کی تخلیق کرنے والے خالقین وہ یہود تھے جنہوں نے بینکوں کی بنیاد رکھی. ایک اسرائیلی سن 1940 اور اس سے پہلے اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, اس زمانے کے اندر 40 بلین کا چیک اٹھا کر سائن کر دیا تھا نا, $40 بلین کا. پھر انہوں نے فلسطین کی زمینیں خریدی, خریدتے سن 1948 میں باقاعدہ طور پر فلسطینی ریاست, ایک مسلمان ریاست, UN نے اسے باقاعدہ طور پر ایک ملک کے طور پر اسرائیل کے طور پر تسلیم کیا. یہ ناجائز ریاست, اور اس ناجائز ریاست کو سب سے پہلے کس نے تسلیم کیا؟ امریکہ نے اس تسلیم کیا, رشیا نے تسلیم کیا, اور مسلمان ممالک میں سب سے پہلے مصر نے تسلیم کیا. آج آپ اسرائیل کے جھنڈے کو اٹھا کر دیکھیں, ان کے لوگوں کو اٹھا کر دیکھیں, علامت کو اٹھا کر دیکھیں, انہوں نے مسلمان عرب ریاستوں کو اس طریقے سے جکڑ رکھا ہے. 57 اسلامی ممالک میں صرف 3 مذمت کر پائے ہیں, باقیوں کے اندر زبانوں کے اندر بھی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف ہونے والے مظالم پر ہاتھ اٹھائیں. ہاتھ اٹھانا درکنار, وہ زبان نہیں چلا سکتے. تو جب امت کے اندر اس قدر بغیرتی عروج پر ہو, چند 3 ممالک, اور وہ کس اپنی شے پر یہ کام نہیں کر رہے, چند ٹکوں کے عوض, کہ ان سے مال چھن جائے گا, حکومتیں چھن جائیں گی. ایجنٹس ہیں, ساری زندگیاں ان کی امریکہ میں گزری اور پھر جا کر انہیں حکمرانی کے مناصب وہاں پر دیے جاتے ہیں. اور اسرائیل کا یہی موٹو ہے کہ وہ اپنے ان پالتو کتوں کو پالتا ہے, پالنے کے بعد پھر ان ممالک کے اندر بھیجتا ہے اور یہ ان کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں. جب معاشرے کے اندر دین اس قدر اس کی تمام تر حدود اور قیود کو
پامال کیا جاتا ہے معاشرے میں زوال اسی طرح آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب الیوم یوم الملہمہ، یہ حدیث ملہمۃ العظمی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب داخل ہوئے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس دن بڑی زبردست قسم کی چال کے ساتھ چل رہے تھے۔ آپ نے کہا الیوم یوم الملہمہ، کہتے ہیں آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو ہم ہڈیاں کاٹ ڈالیں گے، ہڈیاں توڑ ڈالیں گے۔ ان کفار کو، مشرکین کو جنہوں نے ہمیں یہاں سے نکالا تھا، آج ان کی خیر نہیں۔ کچھ صحابہ نے حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر جا کر عرض کی، حضور سعد بن عبادہ یہ کہہ رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الیوم یوم الرحمہ، نہیں آج بدلے کا دن نہیں، آج رحمت کا دن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن عام معافی کا اعلان فرمایا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ملہمہ عظمی کا بیان فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ویل للعرب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا ہلاکت ہے عرب کے لیے، ہلاکت ہے عرب کے لیے، ہلاکت ہے عرب کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کر کے فرمایا، اے عائشہ تیری یہ قوم یعنی اہل عرب قلت کے اندر ہوں گے جب یہ جنگ و جدال ہوں گے، اور اس وقت یہ صرف اور صرف پیسے کی عبادت کرنے والے ہوں گے معاذ اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ قول فرما گئے ہیں، دجال کی تمام تر سازشیں آج بے نقاب ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ سن 1917 سے لے کر سن 1948 میں اسرائیل کی باقاعدہ طور پر ریاست کا قیام، یہ ناجائز پلید ریاست، ناپاک ریاست وجود میں آئی۔ پھر 1967 کے اندر 67 کے اندر باقاعدہ توسیع کی گئی۔ اگر آپ دیکھیں فلسطین کا خطہ اور اس کا اگر آپ نقشہ دیکھیں، ان تینوں ادوار کے اندر وہ اس طرح قابض ہوتے گئے کہ سن 1917 کے اندر 5000 یا 6000 یہودی وہاں موجود تھے۔ سن 1948 کے اندر یہ تعداد 43000 تک پہنچ گئی، اور سن 1967 کے اندر تقریباً 6 لاکھ یہودی اس فلسطین کے خطے میں آباد ہوئے، اس قدر تیزی کے ساتھ آباد ہوئے۔ اگر آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں اور تمام رپورٹس کو اٹھا کر ان کا مطالعہ کریں تو کیتھولک جو رومن امپائر ہے، جو عیسائیوں کا بہت بڑا مرکز ہے، تو اس دوران وہاں پر آپ نے زیونزم کا ایک بات سنی ہوگی، زیونزم موومنٹ۔ جب ہٹلر نے بہت زیادہ قتل عام کیا یہودیوں کا، تو ایک تحریک چلی، یہودیوں کی تحریک چلی، جس میں یہودیوں کو تحفظ فراہم کیا گیا، یہودیوں کے لیے احوال مطلع کیے گئے کہ یہود نے جس طرح کا معاملہ کیا اس کے ساتھ ہٹلر کا سلوک بہت برا تھا۔ تو کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے زیونسٹ کرسٹ کے طور پر موومنٹ چلائی، کہ کئی ایسے یہودی تھے جو باقاعدہ طور پر اسرائیل کے حامی نہیں تھے، فلسطین کے حامی نہیں تھے، لیکن کئی ایسے کرسچنز تھے، عیسائی تھے، جن کا مطمع نظر مقصد یہ تھا کہ اس اسرائیل کی اسٹیٹ کو ڈیولپ کیا جائے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ برطانوی سامراج کے اندر اس کی سازشوں میں یہ ہے کہ جب یہ سارا خطہ سرزمین معاذ اللہ فلسطین کی سرزمین، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے تحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا، جنگ ہوگی، مسلمان شکست کھائیں گے، قسطنطنیہ کا علاقہ، آج رشیا سب سے زیادہ پیٹر دا گریٹ کی آخری وصیت پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ وہ شام کے اندر دست درازی کرتا ہے، اپنی سپورٹ دیتا ہے، اور مخالف قوتوں کے ساتھ لڑتا ہے۔ تو کیوں لڑتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں قسطنطنیہ تک پہنچوں، کیونکہ پیٹر دا گریٹ ان کا بہت بڑا مفکر گزرا، اس نے کہا اگر تم قسطنطنیہ پر قابض ہو گئے تو پوری دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی۔ دوسری جانب اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ پورے تمام تر خطوں کو، آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ سعودیہ کے اندر اب ایک شہر آباد کیا جا رہا ہے، نیون شہر، اور وہاں پر ساری ڈرون ٹیکنالوجی استعمال ہوگی، اور اس علاقے میں اب بھی یہ مشہور ہے کوئی سعودی بھی اس مقام پر اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ خاص قسم کا ایک اجازت یا پرمٹ نہ ہو۔ اور یہ شہر خصوصاً اسرائیل کے لیے آباد کیا جا رہا ہے۔ عرب امارات
اس ناپاک کے وجود کو تسلیم کر چکا ہے. بار بار پاکستان پر زور ڈالا جاتا ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں، ساری سازشیں دجال کے مکر و فریب، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال قبل ان احوال کا بیان احادیث کے اندر فرما دیا ہے کہ ایک وقت آئے گا قسطنطنیہ بھی، ترک اور اس سے پہلے خلافت عثمانیہ، جب 1917 کے اندر یہود کو بسانے کی بات ہوئی فلسطین کے اندر پہلی دفعہ، تو اس وقت خلافت عثمانیہ آڑے تھی. خلافت عثمانیہ نے سٹینڈ لیا کہ کسی بھی طور پر یہودیوں کو فلسطین کے اندر آباد نہیں کیا جائے گا. تو سب سے پہلے انہوں نے معاذ اللہ اس وقت سلطنت خلافت عثمانیہ کو توڑا. وہ خلافت چاہے نام کی خلافت تھی، سلطان محمودین جو اس وقت ہم موجود تھے، ان پر اس وقت ایک یہودی نے $40 بلین کی رشوت کی پیشکش کی کہ یہ میں دیتا ہوں پیسے کہ آپ ودرا ہو جائیں. لیکن پھر حالات اور واقعات تبدیل ہوئے اور خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے بعد 1917 کے اندر اسے وہاں ٹھہرانے کی اجازت ملی. آج یہود جس طریقے سے مسلمانوں کی روح پر حملہ کر رہے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے. تو ہم کریں کیا اس دوران؟ خالی مذمت سے، زبانی کلامی مذمت سے کام ہوتے ہیں؟ آج مسلمانوں کے پاس کون سا اسلحہ موجود نہیں؟ اچھے طیارے موجود ہیں، اچھے ٹینک موجود ہیں. 129 یا 130 ایٹمی بم مسلمان ریاست کے پاس موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر آپ ملیشیا، پاکستان، انڈونیشیا، ان ممالک کے لوگوں کو اٹھا کر دیکھیں، اگر آپ ان سے پوچھیں بھئی جہاد میں جانا چاہتے ہو، تو یہ کہیں گے، ضرور کہیں گے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. لیکن کسی کی بھی جرت نہیں ہے. سرحد پر پہنچیں گے، پوچھیں گے ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ جہاد کے لیے جا رہے ہیں. وہ پہلے خود ہی وہیں مار دیں گے، جس طرح انور سادات نے کیا. جب طور سینا کا علاقہ یہودیوں کے تسلط میں آیا، وہاں کرنٹ چھوڑ دیا گیا، تو اس وقت اخوان المسلمین کی تحریک، اور اس وقت حسن البنا صوفی تھے، ان کی یہ تحریک تھی، آپ اس کے بانی تھے. 30 سال تک آپ کو جیل کے اندر بند رکھا گیا. 30 سال کے بعد جب یہ جہاد شروع ہوا، علم بلند ہوا، تو انور سادات نے کہا، ناصر نے کہا کہ جی ہم نے فلسطین کا علاقہ لینا ہے اسرائیل سے. تمام اسلامی ممالک در پردہ یا ظاہراً شریک ہوئے اس جہاد کے اندر، اور موٹو یہ تھا فلسطین بیت المقدس جا کر لیں گے. جو ہی جہاد شروع ہوا ہے، مصر نے کہا ہاں جی اسی طرح ہی کریں گے، ہم فلسطین لیں گے. جہاد شروع ہوا. جیسے ہی طور سینا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے کلام کیا، اس وادی کو جیسے ہی لیا، مصر کا وہ خطہ جیسے ہی ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا جہاد ختم. تمام اسلامی ممالک نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو جمع اس بات پر ہوئے تھے کہ فلسطین لیں گے، نہ کہ صرف تمہارا طور سینا. انہوں نے کہا نہیں، بس ہمارا جہاد وہی ہے. روایات کے اندر اب بھی مصر کی کتب کے اندر، تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ کچھ لوگوں نے وہاں پر کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں واپس نہیں جائیں گے. تو مصر کی فوج نے اپنے ہی لوگوں پر گولیاں برسائیں اور کتنے ہزار مسلمان وہاں شہید کیے. مجبور ہو گئے وہ وہاں واپس آنے پر. اور پھر OIC جو ایک نام نہاد ایک ایسی مجرمانہ کاروائی ہے جس کے اندر نہ کوئی جرت ہے نہ کوئی طاقت ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے بول سکیں. نام ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، OIC، اسلامی تنظیم. لیکن اس کے اندر اتنی جرت اور غیرت نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے کچھ بول سکے. آپ تصور کریں کہ 57 اسلامی ممالک، لیکن ایک فلسطین کی حفاظت نہیں کر سکتے، ایک فلسطین کے بارے میں نہیں بول سکتے. قرارداد پاس کرنے کے علاوہ ان کا اور کچھ نہیں سوائے جمع خرچ کے. اور اس دن سے تاریخ نے مصر کو قز قذاب کے نام سے یاد رکھا کہ یہ جھوٹے ترین لوگ ہیں. وہ احوال و واقعات بھی مسلمانوں کے اندر گزرے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، انہوں نے بھی سچا ہونا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگ ہوگی، دجال آئے گا،
दज्जाल के बाद तमाम तर मकर फरेब होगा, हत्ता कि दज्जाल तीनों जानिब से मुसलमानों को घेर लेगा, तीन तरफ से मुसलमानों को घेर लेगा। उसके बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद उमवी के अंदर तशरीफ लाएंगे और अल्लाह रब्बुल करीम फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हजरत इमाम महदी के साथ मिलने पर अल्लाह रब्बुल करीम मुसलमानों को फतह अता फरमाएगा। लेकिन कहीं भी अरब का नाम, अरब के अंदर अब जो बगैरती उरूज पा चुकी है, याद रखिएगा अहादीस की रूह से ये नजर आता है कि अहले अरब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माज़अल्लाह उस हदीस के मिस्दाक होते चले जा रहे हैं, वैलुल लिल अरब, अरब के लिए हलाकत है। आप जिस अरब ममालिक को उठाकर देख लें, एक यहूदी एक ईसाई जिस तरह तायुश के अंदर जिंदगी गुजारता है, उनकी जिंदगी के अंदर और इनकी जिंदगी के अंदर कोई फर्क नजर नहीं आता। तायुश की जिंदगी, जो कौमें तायुश की जिंदगी गुजारती हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप 76 लाख मुरब्बा मील के मालिक हैं, लेकिन आप जब लेटते हैं तो एक ईंट आपके सर के नीचे होती है, एक खैमा लगा होता है। जब आप चलते हैं, एक दिन आप जब बैतुल मक़दिस से फतह हुआ, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे मुक़द्दसा में हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजरने लगे, पानी था, आपने अपने मोजे उठाकर अपने दोनों कंधों पर रख लिए। हजरत साद बिन उबादा ने कहा कि हुजूर अमीरुल मोमिनीन, ये क्या मामला है, ये कोई तरीका है जिस तरीके से आप आए? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, साद बिन उबादा, तेरी हुजूर के साथ मुझे संगत याद आती है, लेकिन मैं तुझे बड़ा अक्लमंद आदमी समझता था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तमाम तर कहते हैं जब मुसलमानों के अंदर जुर्रत हो, कुव्वत हो, उनका खौफ और उनका दबदबा हो, तो फिर उनके सामने ये चीजें माने नहीं होती, उनकी जाहिरी कोई सूरत माने नहीं होती। असल चीज ये है कि वो दीन के साथ कितने मुंसलिक और कितने जुड़े हुए हैं। आज हमने दीन के साथ किस तरीके से, हमने अपनी कोई फोर्स नहीं बनाई। 57 इस्लामी मुमालिक हैं, आज हमारी हर करारदाद को यूएन के अंदर वीटो कर दिया जाता है। वीटो के माने खत्म, जितनी वोटिंग हो जाए सब खत्म। लेकिन क्या मुसलमान कोई ऐसा मुल्क है जिसके पास वीटो पावर हो, जो वीटो को रद्द कर सके? किसी के पास कुछ नहीं। यहां तक कि हम इस तरह डूब गए हैं, इतने ममालिक हो गए, अगर हम हर मुल्क से हजार हजार फौज की लश्कर का एक जमा कर देते, एक फोर्स बना देते, तो आज यही फोर्स सब ममालिक के काम आनी थी, लेकिन आज हमने वो भी ना किया। जरूरत इस अमर की है कि अहले इस्लाम हुक्मरान गैरत का दामन लें। जब तक वो तकलीफ महसूस नहीं करेंगे फलस्तीन की, और फलस्तीन के लिए और शाम के लिए नहीं लड़ेंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिश्शाम, अलैकुम बिश्शाम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब फितने सर उठा लें तो तुम्हें चाहिए कि तुम इस्लाम के साथ शाम का साथ दो, क्योंकि जो शाम के साथ जुड़ जाएगा वो हिदायत के साथ जुड़ जाएगा। दुआ है रब्बे करीम से कि अल्लाह रब्बुल करीम मुसलमानों पर रहम फरमाए। अल्लाह रब्बुल करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल करीम हमारे फलस्तीन भाइयों की गैब से मदद फरमाए। अल्लाह रब्बुल करीम की तरफ से जब अजाब आते हैं तो अल्लाह रब्बुल करीम दुआओं को भी रद्द कर देता है। आज हम जिस बदबख्ती के आलम में हैं, दुआ है रब्बे करीम से कि अल्लाह रब्बुल करीम उम्मत को जिहाद का जज्बा अता फरमाए, उम्मत को जिहाद का जज्बा अता फरमाए, उम्मत को जिहाद का जज्बा अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग, जिन हजरात ने सुन्नतें अदा फरमानी हैं सुन्नतें अदा